Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi آخرت میں دو حصوں میں انسان تقسیم ہوں گے. دو حصوں کے اندر اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو تقسیم فرما دیں گے. سارے جتنے آج اقسام ہیں انسانوں کی وہ دو حصوں میں بڑھ جائے گی اور دو میں جو انسان بٹیں گے ایک وہ ہوں گے جو جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے اور ایک وہ خوش انسان ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالی جنت میں داخل فرما دیں گے. اور جب مسلمان یا وہ انسان جنت کے اندر جائیں گے داخل ہوں گے تو کہیں گے وَقَالُوا لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ لِلَّذِي أَهَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا مَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. ایسے لوگ جو دوسرے گھروں میں ہوں گے جنت کے اعلیٰ درجوں میں داخل کیے جائیں گے. فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ کہتے ہوئے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی اللہ کی حمد کرتے ہوئے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. عن الحزن إن ربنا لغفور شكور اور کہیں گے یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہم سے رنج دور کر دیا، غم دور کر دیا، فکر دور کر دیا. کیسی دنیا میں تھے، تکالیف تھیں،
پریشانیاں تھیں، بیماریاں تھیں میرے مولا، ربنا غفور شکور غفور شکور الذی احلنا دار المقام. اللہ اکبر. بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے، قدر کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے. تمام تکلیفوں کو دور کر دیا. دنیا میں تو تکلیفیں تھیں نا، ساری پریشانی تھی، مصیبتیں تھی. یہ دوسرا گروہ. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اس گروہ میں داخل فرمائے. تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور کیا لباس ہوگا ان کا، ریشمی لباس پہنے ہوئے ہوں گے. دنیا کی وہ دنیاوی لباس سب ختم ہو چکے ہوں گے، اور ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. دوسرے جو ہیں ان کا حشر، اس کا بھی قرآن نے ذکر فرمایا ہے. دو گروہ ہوں گے. یہ دو گروہ دنیا میں کیسے بنے؟ یہ دونوں گروہ دنیا میں بنیں گے. جس دنیا کے اندر ہم ہیں، یہ دو گروہ اسی مقام سے بن کر ایک جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا. ان دو مقام کو بنانے کے لیے، یا جہنم یا جنت، اللہ پاک نے ایک ایسی چیز کی ہے کہ خود انسان کے اندر ایک ایسا کنٹرول سسٹم پیدا کر دیا ہے. وہ خود ساختہ چیز ہے، سیلف میڈ انسان بن جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیا وہ جنت میں چلا جائے، کیا وہ جہنم میں چلا جائے. ایک بٹن لگا دیا اللہ پاک نے اس کے جسم کے اندر. ویسا زبردست مقام ہے جو اللہ نے انسان کو دیا، جگہ کہ اسی سے کافر ہوتا ہے انسان، مشرک ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے، متکبر بنتا ہے، ریاکار بنتا ہے، دنیا دار بنتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، دانی بنتا ہے. ساری برائیں اسی سے، اور اسی سے انسان نیک بنتا ہے، سہرا بنتا ہے، ولی بنتا ہے، کتب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے. سارے مقاموں میں اسی سے. نقطہ ایک ہے. اللہ کے نبی نے اس کی ارشاد فرمایا. کیسے؟ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، انسان کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے. لوتھڑا کہتے ہیں ٹکڑا. وہ درست ہے تو تمام بدن درست ہے، اگر وہ خراب ہے تو تمام جسم خراب ہے. لوگوں، لوتھڑا انسان کا قلب ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث. یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان مشرک بنتا ہے، جہاں سے انسان کتب ابدال بنتا ہے. اسی مقام سے. یہ دل ہے انسان کا. دل کے سارا مسئلہ چلتا ہے انسان کے قلب سے چلتا ہے. جتنی برائی نکلتی ہے انسان کا مرکز وہ کیا ہے؟ آنکھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ دل ہے. اسی سے نکلتے ہیں ہر برائی انسان کو جہنم میں لے جانے والی. اور جتنا بھی انسان کی خصوصیات آخرت کی، جنت کی پیدا ہوتی ہیں، وہ ساری اسی دل سے پیدا ہوتی ہیں، جس کو ہم جنت میں لے جاتی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دل اچھا ہے، جتنا سنورتا جائے گا، جتنا بنتا چلا جائے گا، اتنے خوبصورت رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جتنا یہ بننا شروع ہو جائے گا، جتنا صاف و شفاف
جتنا صاف کرنا چاہیے اتنے صاف، اور یہ صاف ہوتے 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 وہ مقام بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس دل میں سما جاتا ہوں، دنیا کہیں بھی نہیں سما سکتا ہوں تو ایسے دل میں سما جاتا ہوں کہ جو اتنا صاف ہو چکا ہے انسان کا دل، اتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے اس دل کا۔ اور جب گندا کرتا ہے انسان، جو گندا دل گندا کرتے 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 اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ جانوروں میں اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ تو سارا معاملہ کس چیز بنتا ہے؟ قلب کی حفاظت پہ بنتا ہے میرے بھائیوں، قلب کی حفاظت پہ۔ اگر ہم یہ جو دو مقام جو دو حصوں میں بٹیں گے آخرت کے اندر انسان، جہنم اور جنت میں، تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہوگی کہ جو اس نقطے کو انسان سمجھ گیا اس دنیا کے اندر، اس نقطے کو سمجھ گیا کہ اپنے دل کو میں صحیح کروں، اس کی حفاظت کروں، دل پہ محنت کروں، اس دل کی محنت سے الحمدللہ وہ اپنی جنت کو کمانا شروع کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہی نہیں کہ دل اچھا ہو انسان کا اور اس کو غلط کام کرے، اللہ کی فرمانبرداری نہ آئے اس میں، اللہ کی تابعداری اس میں نہ آئے، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ دل خراب ہو تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دل خراب ہونے والا نمازیں پڑھ لے یا اچھے کام کر لے۔ جس طرح دل خراب ہوگا اتنے ہی وہ ان تمام تک خراب ہوتے 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 اللہ کو بھول جاتا ہے، شرک شروع کر دیتا ہے، دنیا کی چیزوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے، دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا خدا ماننے لگتا ہے۔ تو ہم جب چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنت میں مقامات ہمارے لیے رکھے ہیں ان کو حاصل کریں، تو چاہیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کی حفاظت شروع کریں، دل پہ محنت شروع کریں، دل کی طرف متوجہ ہو جائے، بس ایک کام شروع کر دیں، ایک کام شروع کر دیں، بس دل پہ ہم اپنے نظر رکھیں، دل کو خراب نہ ہونے دیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنا اچھا انتظام کیا، اللہ کل شیء ثقالۃ قلب ذکر اللہ، انتظام بھی فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کی صفائی کے لیے چیزیں رکھی ہیں، ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے، دیکھنے کچھ نہ کچھ چیز بنائی اللہ جو صاف کر دیتی ہے۔ تو فرمائے قلب کے لیے بھی میں نے رکھی ہے کہ قلب کو بھی صاف کر دیتی ہے۔ تو جس کی تو حفاظت کرنا شروع کرے گا تو اس میں میل ذرا بھی جمع اسے تو صاف کر لے، جیسے میل جمع تو دل کو پھر اس لوشن سے صاف کر لو، دل پھر چمک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی ارشاد فرماتے ہیں کل شیء ثقالۃ قلب ذکر اللہ، دل کی درست کی کرنے کے لیے جو اللہ نے چیز رکھی ہے، جو چیز بنائی ہے، وہ کیا ہے؟ قلب کو صاف کرنے کی چیز بنائی ہو کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغامات کو سمجھتے ہیں، قرآن کی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کے ذکر تو بھاگتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے ایک آدمی کتنا علم بھی حاصل کر لے، کتنی عبادات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن تو دن پہ منحصر کرتا ہے۔ اگر دل صاف ہوگا تو عبادت صحیح رزلٹ لائے گی، ورنہ اس عبادت میں ریا بھی آ جائے گا، تکبر بھی آ جائے گی، ہزاروں قسم کی بیماریاں آ جائیں گی، شیطانی خیالات ہوں گے، تو پھر بیکار ہو جاتی ہے بات۔ سب سے پہلی چیز انسان کو جو کنٹرول کرنا چاہیے میرے بھائیوں وہ دل ہے۔ ابتدا کر دینا چاہیے انسان کو کہ اپنے قلب کی اصلاح کے لیے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان طریقوں کو اختیار کرنا شروع کر دیں، جس میں سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ہمارا چوائس نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں یا نہ کریں، یا چھوڑ دیں، کر لیں، نہ کریں، نہیں، یہ تو لازم ہے، یہ تو ایسی دوا ہے، ایسی اینٹی بایوٹک ہے، اس کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی حدیث میں بتایا گیا کہ جیسے یہ دوائی چھوڑیں گے آپ تو دشمن اندر آ کے بیٹھ جائے گا، آپ کو شیطان آ جائے گا دل میں، وہ
انتظار کر رہا ہوتا ہے، اسی فکر میں ہوتا ہے کہ مجھے ذرا سے چانس ملے اس ذکر سے غافل ہو تو میں اندر گھسوں اور اپنا کام شروع کروں۔ کبھی بھی شیطان ذاکر دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور جب ذاکر دل میں داخل نہیں ہو سکتا تو کبھی وسوسے پیدا کر نہیں سکتا اللہ کے خلاف، کبھی یقینوں کو کمزور کر نہیں سکتا، اس کے ایمان بلند اور بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جب شیطان اندر چلا جاتا ہے نا، وہ انسان کے کام وہ خراب کرتا ہے اور یقین کو کمزور کرتا ہے اور انسان کو بیکار کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم اس بات کو سمجھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ اس کو اگر تم نے بدن میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو اگر تم نے درست کر لیا تو سارا بدن درست ہو جائے گا۔ مطلب کیا؟ سارے اعمال تمہارے بہترین نکلیں گے اس بدن سے، رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ نماز قبول، روزہ قبول، تسبیحات قبول، تلاوت قبول، ذکر قبول، دل جو بنی ہے بہترین کام ہوں گے، اس میں ہر اخلاص آ جائے گا اس کے اندر۔ تو جو طریقہ ہے اس کا کہ بھائی ذکر کا کسی اللہ والے سے ذکر سیکھے آدمی، وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان سے پوچھے کہ ہم کس طرح شروع کریں، ابتدا کریں ذکر کی، کون سا ذکر ہمیں سوٹ کرے گا، کون سے اوقات میں ہم کریں، کسی تعداد سے ہم کریں۔ جب وہ بتا دیں تو بس اس پہ جم جائے آدمی، اس میں جمنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ کسی دن چھوڑ دیا، وہ تو ایک لمحے لیے آپ چھوڑیں گے تو پھر دشمن اندر آ جائے گا۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں ہم تو ذکر بھی کر رہے ہیں پھر بھی ایسا ہوتا ہے، ذکر بھی کر رہے ہیں، ذکر اس میں ذکر میں کمی ہے، آپ پابندی سے نہیں کر رہے، جیسے آپ کے ڈاکٹر نے بتایا اس کے مطابق آپ ذکر نہیں کر رہے۔ اس نے آپ کو شام کو گئے تو آپ صبح گئے، دوپہر میں کر رہے ہیں، اس نے آپ کو دوپہر میں گئے تو آپ اس کو عصر کے بعد کر رہے ہیں، جیسے وہ آپ کو بتایا اسی انداز سے انہیں تسبیحات کو۔ تو ہم اللہ کا ذکر بتاتے ہیں نہیں کسی وقت کہ بس اللہ کا ذکر، اللہ اللہ کہیں جی سبحان اللہ، یعنی اتنا ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ دعا دی جا رہی ہے، اتنی بڑی ٹونک ہے، پورے دل کو تمہارا ہلا کے رکھ دے گی۔ ایک دفعہ اللہ کا نام انسان دل پہ لے لے تو سبحان اللہ، وہ روشنی چمکتی ہے، آسمان تک جاتی ہے اس کی روشنی دل کی، ایسا دل بدل جاتا ہے اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے بڑی کوئی چیز ہے۔ تو دل کو بنانے کے لیے، دل کی حفاظت کے لیے ذکر ہے، وہ بہت ضروری ہے، اور ذکر کے لیے ضرور آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جو آپ کو ذکر بتائے اور پھر اس ذکر پہ پابندی ہو۔ جتنے بتایا ہوگی اتنا تم نے کرنا ہے، 5 تسبیح کہے، 4 کہے، 3 کہے، 2 کہے، 1 کہے، وہ جانتا ہے اتنی اس کی پابندی ہو جائے، مرتے دم تک اس کو نہ چھوڑے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کیسے اچھے اچھے اعمال دل سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، بس وہ سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پریشانی دل میں جو آتی ہیں وہ سارا شیطان کراتا ہے نا، وسوسے، شیطانیت، کمزوری ایمان میں، یقین میں، تو سب شیطان کرتا ہے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ دل خراب ہے تمہارا، دل خراب ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، انسان کے دماغ کے اندر خیالات ایسے پیدا ہوتے ہیں انسان کے۔ ذکر کرنے والے کے تو ایمان بہت بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کی پابندی کی جائے اور اس پر جو ہے استقامت اختیار کی جائے، جو ذکر اللہ نے ہمیں بتایا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وهزلنا وجدنا وخطنا وأهلنا كل عذاب عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واجعلنا يوم القيامة مع الإيمان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين